العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ کا درس اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی شرطوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی وہ درس مکمل نہیں ہوا تھا. بعض شرطوں کو بیان کیا گیا تھا. تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ علم. پہلی شرط ہے علم، اور اس کی اپوزٹ یا اس کا ضد ہے جہالت، یعنی کلمے کا معنی معلوم ہو اور کلمے کے معنی سے انسان جاہل نہ ہو، تبھی اس کا کلمہ پڑھنا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، معتبر ہوگا. کلمے کی دوسری شرط تھی یقین، جو شک کی ضد ہے، یعنی کلمے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے اور اس میں کسی طرح کا شک اور شبہہ دل میں نہ پایا جاتا ہو. تیسری شرط تھی قبول، یعنی اس کلمے کو، اس کے معانی کو اور اس کے تقاضوں کو پوری طرح قبول کرے اور اسے رد نہ کرے. قبول کا برعکس کیا ہے؟ رد کرنا. اسے رد نہ کرے، قبول کرے. اور چوتھی شرط تھی انقیاد، یعنی تابع فرمان بن جانا، پیچھے پیچھے چلنا، کلمہ جدھر لے جائے ادھر چلتا جائے. اور انقیاد کے برعکس ہے چھوڑ دینا، یعنی کلمہ کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے. اگر وہ کلمہ کا دامن چھوڑ دیا تو پھر اس کا کلمہ پڑھنا فائدے مند نہیں ہوگا. اور پانچویں شرط پڑھی گئی تھی صداقت، جو کذب اور جھوٹ کے منافی ہے، یعنی کلمہ پڑھنے میں سچا ہو اور جھوٹا نہ ہو، جو زبان سے کہہ رہا ہو وہی اس کے دل میں بھی ہو. یہ 5 شرطیں پڑھی گئی تھی. چھٹی شرط ہے کلمے کی اخلاص. اخلاص اور خلوص، اس کے معنی ہوتا ہے کوئی چیز خالص ہو اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. کہتے ہیں یہ شہد خالص ہے، یہ گھی خالص ہے، یہ دودھ خالص ہے، مطلب اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. تو جو بھی عبادت کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے. کلمہ پڑھے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، کلمہ پر عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کسی اور کو نہ دے. اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی عبادت نہ دے، سب اللہ ہی کے لیے عبادت ہو. تو یہ ہے اخلاص. اخلاص کا برعکس کیا ہے؟ شرک، یعنی اخلاص پہ رہے اور شرک پہ نہ جائے، کیونکہ اگر شرک پہ چلا گیا تو سارا عمل برباد ہو جائے گا، رائیگاں ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا اور کوئی بھی کام نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حکم دیا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر دو. تو یہ کلمہ کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اخلاص، جو شرک کے منافی ہے. اور 7ویں شرط کلمہ کی ہے محبت، المحبہ، محبت ہو، اس کلمے سے محبت ہو، اس تقاضوں سے محبت ہو، اس کلمے کو پڑھنے والوں سے محبت ہو، اس کلمہ پر چلنے والوں سے محبت ہو. محبت کا الٹا کیا ہے؟ بغض، نفرت، کراہت. یعنی نہ کلمے سے بغض و نفرت اور کراہت ہو، نہ کلمہ پڑھنے والوں سے بغض و نفرت، کسی قسم کی نفرت کراہت نہ ہو. اگر اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر اوروں کو بنا رکھے ہیں جن سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والے کی کوئی بھی محبت ہو تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس محبوب کو اللہ سے کوئی نسبت ہے. ہم جب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ سے نسبت ہو گئی نا، اللہ کے رسول ہیں. ہم جب قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں تو کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے. ہم جب کعبہ سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. جب ہم ایمان والے سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہے. ہم جب اپنے جیسے کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا. جب ہم چرند پرند سے محبت کرتے ہیں، زمین اور آسمان سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. جب ہم فرشتوں سے محبت کرتے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اللہ کے نیک بندے، فرما بردار بندے ہیں. تو ہماری ساری محبتیں اللہ کی محبت سے جڑی ہوئی ہیں، اللہ کی محبت کے تابع ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کے برعکس کیا ہے؟ بغض، نفرت، کراہت. بغض و نفرت اور کراہت اگر آ گئی تو پھر ہمارا کلمہ پڑھنا برباد ہو جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے دین سے کراہت کی، اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو ناپسند کیا. فأحبط اعمالہم، اللہ نے عمل برباد کر دیا. ایک آدمی کو اگر چڑ ہو کہ اذان کیوں ہوتی ہے تو بھلے ہی وہ صلاح پڑھتا ہو، بھلے ہی وہ خود اذان دیتا ہو، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. محبت ہونی چاہیے، یہ اسلام کا شعار ہے، یہ شاعر دین میں سے، اس سے محبت ہونی چاہیے. صلاح سے محبت ہو، عمل نہ بھی کر پاتا ہو تو بھی محبت ہونی چاہیے. عمل کرتا ہو اور نفرت کے ساتھ کرتا ہو، کراہت کے ساتھ کرتا ہو تو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. تو اللہ کے دین سے محبت جو بغض و نفرت کے برعکس ہے. اگر یہ چیز نہیں رہی تو پھر کلمہ کا پڑھنا قابل قبول نہیں ہوگا. تو کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 7 شرطیں ہو گئیں. 7 شرطیں ہو گئیں کلمہ کی. کل 7 شرطیں ٹوٹ گیا. لات و عزا کون ہے؟ یہ معبودان باطل ہیں، یہ غلط معبود ہیں جو معبود برحق نہیں ہیں، عبادت کے لائق نہیں ہیں. تو جب ان کی عبادت کر لی، عبادت ہے، تو جب ان کی عبادت کر لی ایک طرح کی تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو گیا. جب اسلام سے خارج ہو گیا تو پھر اسلام کی تجدید کی اسے ضرورت ہو گئی. اس لیے وہ دوبارہ پڑھے لا الہ الا اللہ کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی اس نے مجھے، میرا عہد ٹوٹ گیا. اس لیے کہتے ہیں ما یبنا علیہ، بنیاد وہ ہے جس پر اینٹیں رکھی جاتی ہیں. میں نے پہلے بتایا ہے کہ بنیاد پہ اینٹیں رکھی جاتی ہیں. تو اگر آدمی بنیاد سمجھ لے تو پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا کون سی چیز ناقض ہو سکتی ہے، کون سی چیز ناقض ہو سکتی ہے. تو نواقض بڑے بڑے 3 ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بتائیں گے، لیکن آج نام جان لیں صرف. ایک ہے ناقض شرک اکبر، شرک اکبر ناقض ہے. دوسرا ناقض ہے کفر اکبر، کفر اکبر. اور تیسرا ناقض ہے نفاق اعتقادی، عقیدہ والا نفاق. تو شرک اکبر، کفر اکبر اور نفاق اعتقادی، اگر یہ 3 چیزیں آ گئیں تو اسلام انسان کا جاتا رہا. جب تک وہ کفر اکبر کو نہیں چھوڑے گا، جب تک وہ شرک اکبر کو نہیں چھوڑے گا، جب تک وہ نفاق اعتقادی کو نہیں چھوڑے گا، تب تک وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا نہیں ہوگا، اور اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا.